بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس پاکستان کی سیاسی اور عدالتی تاریخ میں ایک ایسا کیس بن چکا ہے کہ جس کا ذکر آپ کو بار بار سننے کو ملتا ہے۔ کبھی اس کو پیپلز پارٹی اپنے حق میں استعمال کرتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کے مخالفین پیپلز پارٹی کے خلاف اس کا استعمال کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بھٹو صاحب کی جو پھانسی کا پورا مقدمہ تھا، اس میں جو موسٹ ریلیونٹ پرسنالٹی اگر آج کے اس دور میں ہمارے پاس اویلیبل ہیں، یعنی خود بھٹو خاندان سے بھی زیادہ اگر کوئی ریلیونٹ اس وقت شخصیت اس کیس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس موجود ہیں دور حاضر میں، تو وہ ہیں بیرسٹر احمد رضا خان قصوری صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ۔ انہی کے والد کا اسیسینیشن ہوا تھا۔ یہ اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کو بیسیکلی اٹیک کرنا مقصود تھا، بھٹو صاحب کے اوپر جو الزام تھا، لیکن اس واقعے میں ان کے والد جاں بحق ہوئے۔ تو آج پورا کیس جو ہے وہ ذرا سمجھتے ہیں احمد رضا خان قصوری صاحب سے کہ کیس تھا کیا۔ شارٹلی یہ بتائیے گا آغاز میں قصوری صاحب کہ کیوں بھٹو صاحب آپ کو مارنا کیوں چاہتے تھے؟ بھٹو صاحب بہت طاقتور تھے، بھٹو صاحب ایشیا کے ایمرجنگ لیڈر تھے، آپ ایم این اے تھے، انہی کی پارٹی کے تھے۔ وائی؟ کیوں بھٹو صاحب کا ٹارگٹ احمد رضا خان قصوری کیوں؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا اپنے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کا بھی ذکر کر دوں کہ میں واحد آدمی تھا جس کو ذوالفقار علی بھٹو اپنے گھر میں ٹھہراتا تھا۔ بھٹو کسی کو اپنے گھر میں نہیں ٹھہراتا تھا۔ آئی یوز ٹو اسٹے ود ہم بیکاز آف مائی خاندانی پس منظر، میری تعلیم، میرا اٹھنا بیٹھنا، کیونکہ ہی ہیڈ اے گرون اپ گرل، تو وہ کسی کو نہیں ٹھہراتا تھا۔ آئی یوز ٹو اسٹے، آئی یوز ٹو ڈائن with the family of the same table. I was a member of the Central Committee at the age of 28 of the People Party. I am the recipient of the highest award of the People Party, Nishan-e-People Party, which was awarded to me and 4 others on 21st of January 1971 in PIDC Hall, Karachi, Clifton میں۔ بہت بڑی کنونشن تھی، تو اس میں بھٹو نے ایک اپنے آپ کو دیا، دوسرا انہوں نے میر رسول بخش تالپور کو دیا، who later on became the governor of Sindh and chief minister of Sindh. تھرڈ اس نے دیا حیات محمد شیرپا کو، who later on became the governor of Frontier. اینڈ چوتھا دیا مہراج محمد خان کو، who was his federal minister، وہ ان کی کابینہ میں، اور پانچواں اس نے مجھے دیا۔ اب میں جو چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے اندر کوئی اپنے کو مایوسی کا ایلیمنٹ نہیں تھا کہ مجھے کوئی چیز میں نے مانگی مجھے ملی نہیں۔ ایٹ دی ویری ینگ ایج یا کوئی بہت کوئی ڈیزرٹڈ پولیٹیشین نہیں تھا۔ I was in the mainstream. مطلب میں I was so powerful کہ میں کسی کو انگلی لگاتا تھا تو وہ he would become something in the People Party because Bhutto would very heavily lean on me. And بڑے اچھے تعلقات تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ ڈفرینسز کیوں ہوئے؟ چیز یہ ہے کہ بھٹو نے ایک بیان دیا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ پہ جائے گا۔ 28 فروری 1971 کو فرام اقبال پارک لاہور کوئی 1.5 لاکھ کے مجمع کو ڈس کر رہے تھے۔ یہ بھٹو صاحب نے پبلک بیان دیا، یعنی اس جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، چونکہ 70 کے الیکشن کے بعد جو اسمبلی کا پہلا اجلاس ہونا تھا وہ ڈھاکہ میں ہونا تھا۔ 3 مارچ 1971 کو اجلاس کال اپ ہو گیا تھا، کال اپ ہو گیا تھا، تو یہ 28 کو تو یہ جو ویسٹ پاکستان سے جو ایم این ایز تھے آپ لوگ، آپ نے اس اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں جانا تھا، تو اس حوالے سے بھٹو صاحب نے کہا تھا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں۔ ڈھاکہ مین گوئنگ ٹو دا پارلیمنٹ۔ ایٹ دیٹ ٹائم seat of parliament was Dhaka and seat of government was Islamabad as it is today. تو یہ ایک بیان دیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بیان دیا اسی کہ you are the majority party of East Pakistan, I am the majority party of West Pakistan, therefore separate transfer of power in East Pakistan and separate transfer of power in West Pakistan. یہ بیان انہوں نے دیا 14 مارچ 1971 کو فرام پٹیل پارک which is later on known as نشتر پارک، کراچی۔ وہاں سے بیان دیا جس کو کہ عباس اطہر ویری پرومننٹ جرنلسٹ تھا، اس نے اس کی سرخی لگائی ادھر تم ادھر ہم، جو کہ آج تک وہ سرخی چل رہی ہے۔ تیسرا بیان جو ان کا ہے، جب 25 مارچ کو جب ملٹری ایکشن ہوا اینڈ 26 کو ہی ریٹرن فرام ڈھاکہ، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل ٹاکس کا آغاز جو تھا وہ ڈھاکہ میں ہوا انڈر دی پریزیڈنٹ شپ آف جنرل یا دونوں پارٹیوں کو بلایا گیا کہ
جو تاکہ ایک دوسرے کے قریب آ سکیں. جب وہ فیل ہو گئی ٹاکس تو پھر ملٹری ایکشن ہو گیا. تو بھٹو جب وین ہی ریٹرنڈ ہوم تو ایٹ دی کراچی ایئرپورٹ تمام ورلڈ پریس وہاں کھڑی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ واٹ از یور ریئیکشن اباؤٹ دس ملٹری ایکشن. تو بھٹو سیڈ تھینک گاڈ پاکستان ہیز بن سیوڈ. اچھا, اب چیز یہ ہے کہ ہی واز اے ڈیموکریٹک لیڈر, ہی شوڈ ہیو سیڈ کہ آج پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھتی گئی کہ ایک میجورٹی پارٹی کو آپ نے تھرو اے ملٹری ایکشن اس کا گھن بچہ کولو کر دیا, اور یہ ڈیموکریٹک لیڈر کہہ رہا ہے تھینک گاڈ پاکستان ہیز بن سیوڈ. ارلیئر آن جو اس کا پہلا بیان ہے جس کا میں مس کر گیا, وہ ہے 14 فروری 1971 کا, اور وینیو ہے ہاؤس آف حیات محمد خان ایٹ پشاور. دیر ہی سیڈ People's Party would not be attending the forthcoming session of the National Assembly because we would be treated as double hostages and that we will go into slaughterhouse. اب آپ ایک اپنے ملک میں تو ڈبل ہاسٹیجز نہیں ہوتے, نہ آپ سلاٹر ہاؤس سے جا رہے تھے. یہ ساری انڈیکیشن تھے. بھٹو کا ایک سٹائل تھا کہ وہ معمول بات کرتا جس کے 2 مہینے نکل سکتے تھے. تو ایکچولی ہی واز لیئنگ دی فاؤنڈیشن آف سیپریشن. جی اپنا 2 ٹرانسفر پار, ایک ملک میں ایک ہی ٹرانسفر پار ہوتی ہے. ایک ملک میں 2 ٹرانسفر پار نہیں ہوتے کہ ادھر بھی ٹرانسفر پار ہو ادھر بھی ایک حکومت ہو. اٹس ناٹ پاسبل. سو ہی واز جسٹ لیئنگ دی فاؤنڈیشن. اب چیز یہ ہے کہ اب میرے لیے بڑا ایک وقت آ گیا کہ شوڈ آئی اسٹینڈ فار پاکستان اور شوڈ آئی اسٹینڈ فار ذوالفقار علی بھٹو ایز اے فرینڈ اینڈ اے پارٹی لیڈر. آئی اسٹوڈ فار پاکستان. میری پرائرٹی میں یہی ہے کہ میری پہلی پرائرٹی ملک اور قوم کے ساتھ ہے, دوسرے نمبر پر میری پرائرٹی پارٹی یا پارٹی کے آئین کے ساتھ ہے, تیسرے نمبر پر میری پرائرٹی جو ہے وہ ہے پارٹی لیڈرشپ سے. اگر پارٹی کی لیڈرشپ کی کلیش آئے گا پارٹی کے پروگرام اور مینیفیسٹو سے, آئی اسٹینڈ فار پارٹی اینڈ پارٹی پروگرام, آئی لیو دی لیڈر. اچھا, بھٹو صاحب نے جب کہا کہ جو یہاں سے جائے گا وہ واپس پھر اپنی ٹانگوں پہ نہیں آئے گا, بچ کے نہیں آئے گا, تو پہلا اجلاس جب ہوا, آئی واز دی اونلی مین ہو وینٹ ٹو ڈھاکہ آن 3rd March 1971, the day the session was called. I was in Dhaka. I was in Dhaka. ویسٹ پاکستان سے کتنے ایم این ایس؟ اکیلا میں ہی گیا, مجھے باقی کا نہیں پتا. ایم این ایس کتنے تھے ویسٹ پاکستان سے؟ ٹوٹل تھے 131. ٹوٹل ایسٹ اور ویسٹ کے ٹوٹل تھے 300, اور جس میں 169 جو تھے وہ اپنے تھے ایسٹ پاکستان تھے, اینڈ 131 ویسٹ پاکستان. یہ ہو گیا 300, اور 13 تھیں جنرل سیٹ اپنا ریزرو سیٹ تھی. جو 131 ویسٹ پاکستان سے تھے, یعنی اس پاکستان سے, ان میں سے صرف ایک ایم این اے آپ گئے. میں کیا, اور کوئی ایم این اے مجھے نہیں پتا, کیونکہ تاریخ میں کسی کا نام نہیں آ رہا. لیکن آپ اجلاس سے آپ سیشن I didn't see anybody because جب سیشن جس دن 3rd کو تھا, تو 3rd کو ہی سیشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا ود دی کنائونس آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ جنرل یحییٰ خان. سیشن واز پوسٹ پون. سیشن کنوین نہیں ہوا. نہیں, ڈھاکہ واز ٹرن انٹو اے مچھلی مارکیٹ. اچھا, there was nothing to be heard but staccato of machine guns. اچھا, آپ وہاں پہنچ چکے ہوئے؟ میں پہنچ چکا تھا ڈھاکہ. سو اجلاس ہو نہیں سکا قومی اسمبلی کا, سیشن نہیں ہوا, تو میں تو سیشن کے لیے گیا تھا. میں 1-2 دن وہاں ٹھہر کر, جیسے مجھے پہلی فلائٹ ملی تو آئی کیم بیک, بیکاز میں تو صرف سیشن اٹینڈ کرنے گیا تھا. صحیح. یہ جو میرا جانا تھا, دس واز کنسیڈرڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو کہ میں نے علم بغاوت جو ہے بلند کر دیا پیل پارٹی کے خلاف, اور میں پیل پارٹی کا باغی ہو گیا ہوں. تو پہلے وہ جو گرم جوشی تھی, جو اپنا اس کے یہاں ٹھہرنا ورنا پیار محبت, ہاں, وہ گرم جوشی جو ہے سرد موری میں ٹرن ہوئی, اور پھر سرد موری جو ہے وہ دشمنی میں ٹرن ہوگی. دین ہی لانچ 18 attacks, and all those attacks are either recorded in the National Assemblies کی ڈبیٹ کے اندر وہ ریکارڈڈ ہیں, یا through FIR various police station میں ریکارڈڈ. آپ پر 18 حملے. I'm the only person in the world who have passed through hails of bullets. ایک حملے میں مجھے 3 لگی گولیاں, 2 مجھے ادھر لگی ہوئی ہیں, ایک مجھے ادھر گولی لگی ہوئی ہے. ایک حملے میں مائی ایلڈر بردر, لیٹ ایلڈر بردر who later on became member parliament, خضر حیات خان صاحب مرحوم, he was mortally injured. اسی طرح ایک حملے میں I was driving the car, I was coming from a marriage party and my father was shot down. اسی طرح ایک حملے میں they had laid ambush on the GT road, I did not reach there. وہاں محمد علی ایکٹر پہنچ گیا, اس کی گاڑی کا کلر میری طرح کا تھا اور میری طرح ٹال تھا. They opened fire on him, his secretary was killed, he nearly survived.
اسی طرح ایک حملے میں دے وانٹڈ ٹو رن اوور می انڈر اے فیڈرل سیکورٹی فورس جیپ. سیشن ہوا FSF جو بھٹو صاحب نے بنائی, تو میں سیشن ہوا آن دی بلوچستان کی ملٹری ایکشن پر, اینڈ آئی سارٹڈ آؤٹ پیپلز پارٹی اینڈ ذوالفقار علی بھٹو, اینڈ آئی کنڈیمڈ ویری vigorously Assembly floor of the house. So they decide, رات کو 11 بجے سیشن ختم ہوا, they decided to run me over. تو ہم لوگ صبح واک کر کے آتے اسمبلی, اور ایم این اے ہاسٹل بڑا قریب ہی تھا, تو بھی ہم گروپس میں جا رہے تھے. تو ایک گروپ میں ایک میری طرح کا ٹول تھا, چودھری اقبال فرام شیخوپورہ. دے تھاٹ یہ احمد رضا قصوری جا رہا ہے. اس زمانے میں دیر واز نو پیومنٹ اور اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں تھی. اچھا. تو انہوں نے گاڑی چڑھا دی, تو چودھری اقبال واز کلڈ اینڈ 3 MNAs were mortally injured ان کے پیپل پارٹی کے, اور تینوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے منسٹر بنایا گیا. حفیظ اللہ چیمہ کو منسٹر فار ریلوے بنایا گیا, اپنا چودھری ممتاز کو منسٹر فار اسٹیٹ فار فوڈ, اس طرح ایک تیسرا تھا سائی وال سے, اس طرح ان کو منہ بند کرنے کے ان کو منسٹر بنایا گیا. اینڈ دیٹ اٹیک واز فار می. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو 18 اٹیک آپ پر ہوئے وہ بھٹو صاحب نے کروائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایچ ٹائم جب میں اٹیک ہوتا تھا تو آئی وڈ کم نیچرلی, مین آئی واز ویری ویگرس ممبر پارلیمنٹ. میں تو دلبندین سے لے کے لنڈی کوتل تک کوئی بھی ایشو ہوتا تھا آئی وڈ اسپیک. میں نے کبھی اپنے آپ کو یہ کنسیڈر ہی نہیں کیا تھا کہ میں آئی ایم اونلی ایم این اے فرام قصور. Once you are elected, you are a member parliament for the whole country. So I would take up the issue of the whole country. اب جو بندہ دوسروں کے ایشو لے رہا ہے وہ اپنے کیوں نہیں لے گا؟ تو each time جب اٹیک ہوتا تھا I would get that recorded through privilege motion on the National Assembly. اب چیز یہ اگر بھٹو کا اس میں ہاتھ نہ ہوتا تو بھٹو کہتا کہ احمد رضا قصوری ٹھیک ہے تمہارے ڈفرینسز ہو گئے بٹ وی ہیڈ اے ویری گڈ پاسٹ آلسو, اور تمہارے گھر سے ہی پارٹی بنی. پیپل پارٹی got its birth from my home. قصور سے. ہاں قصور سے تھی. When nobody would take cudgel to take him to his place, Ayub Khan was so powerful, I took him to Qasur and then party was established. اور یہاں میں ایک اور بھی ذکر کرتا جاؤں, بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ جو روٹی کپڑے مکان کا نعرہ ہے یہ بھی قصور میں دیا گیا. وہ کیسے ہوا؟ I took him to بلے شاہ. تو بلے شاہ میں ان کی دستار بندی ہوئی, تو ہم واپس آ رہے تھے ہماری حویلی میں, تو موٹر کے 15-20 گاڑیوں کو واپس آ رہا تھا. تو میں نے آئی آسکڈ ہم, میں نے کہا کہ بھٹو صاحب ہیو یو اینی آئیڈیا اباؤٹ دی سینٹ ویئر آئی ٹک یو؟ He said I know very little about him. میں کہا he was a great person, he was a revolutionary. اینڈ یہ ایک انقلابی تھا. بابا بلے شاہ کی بات ہو رہی تھی ڈیورنگ فیوڈل پنجاب میں, اینڈ ہی واز اگینسٹ دی اسٹیٹس کو. ہی کوڈ ٹیک کجل ود ایوری باڈی جو کہ اسٹیٹس کو کی مینٹیننس کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو ہی واز اے گریٹ لیڈر. انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا کہ مانگو بندیا اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو بھٹو سیٹ کہ مسٹر قصوری واٹ از مینٹ بائی جلی گلی کلی؟ میں نے کہا جی جلی از کپڑا, گلی از روٹی, کلی از مکان. تو روٹی کپڑا مکان. He said this is a very powerful slogan. I said yes, it's a very powerful slogan. Yes, that's why میں نے اس کا ذکر کیا آپ کو. کہتا we should not include it in our manifesto. تو وہاں سے روٹی کپڑا مکان, وہاں سے روٹی کپڑا مکان. یہ بلے شاہ کا نعرہ ہے کہ مانگو بندے اللہ کولوں جلی گلی کلی. تو یہ میں I thought کہ this slogan, انفارمیشن سامنے آنی چاہیے. This slogan captured the imagination of toiling, teeming millions of this country. تو slogan کہاں سے آیا؟ That's Bulle Shah. Originate کہاں سے ہوا؟ تو یہ جو تھا پھر میرے جو میں جب ٹیک اپ کرتا تھا ایشو, نیچرلی اگر بھٹو کا اس میں ہاتھ نہ ہوتا تو بھٹو could send me a message, Mr. Qasuri, each time there is some attack, you come and you level atrocious allegations on me. یہ جو 18 حملے آپ پر ہوئے, اس کو atrocious allegation on me, you nominate any judge, let there be a judicial inquiry and we find out who is a person who is behind all this attack. I'm not there, but if anybody else is, we'll find out. But بجائے وہ سلسلہ ختم ہوتا اس کے 2-4 مہینے کے بعد ایک اور اٹیک آ جاتا تھا. اچھا, so I was now convinced when my father was shot down
I was left with no option but to put his name in the body of first information report. اچھا اب اس پہ آ جاتے ہیں جو جس کیس کے بعد بھٹو صاحب کا فائنلی بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا. آپ لاہور اچھرا سے شادمان کی طرف جا رہے تھے, گاڑی آپ ڈرائیو کر رہے تھے, آپ کے والد اور آپ کی والدہ بیک سیٹ پہ تھیں. یہاں سے بتائیں کہ کیا ہوا. یہ ایکچولی تھوڑا سا اس میں آپ کو کریکشن کر دوں, اچھے سے جا رہا تھا میں, شادمان کالونی میں ہی ایک شادی تھی, اچھا میرج تھی, اور یہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے یہ شادمان شاہ جمال کا جہاں جنکشن ہے وہاں ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے. بالکل. وہ جو شادی والا گھر ہے اس سے ہارڈلی اباؤٹ 120 یارڈ پہ یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. تو جیسے ہی شادی کی ختم ہوئی رسومات, تو میں نے اپنی والد کو, میری والدہ ہی بیٹھی تھیں گاڑی میں, شی واز آلسو دیئر, میری خالہ بھی تھیں, آئی واز آن دی ویل. تو یہ وہاں راؤنڈ اباؤٹ میں وہ یوں جب گئی گاڑی تو ایک تو سامنے بیچ تھا, ایک درمیان میں سینٹر میں, اور ایک بیک پر سے تھی. تو وہاں میرے پر یہ حملہ ہوا. اینڈ یہ کس وقت کیا تھا؟ یہ رات کے 12:15 کے بعد, رات کے سے تھی. اور اس سے پہلے انہوں نے جو تھیں اسٹریٹ لائٹ جو تھیں مین روڈ کی, اٹ واز آن دی مین روڈ دس ہاؤس, وہ ساری بند کی ہوئی تھی. تو وہ جہاں کار پارک تھی وہاں انسپیکٹر غلام حسین, جو بعد میں ایویڈنس آیا, انسپیکٹر غلام حسین وہاں کھڑا ہوا تھا. اس نے ٹارچ سے یوں دکھا کہ یہ گاڑی آئی ہے, ورنہ تو کسی اور گاڑی پہ فائر کھول سکتے تھے. تو اس نے ٹارچ سے دکھا کہ یہ گاڑی آئی ہے اور گیٹ ریڈی, اسی تو میرے پاس فائر ہوا اسی. اینڈ مائی فادر واز شاٹ ڈاؤن. آئی واز, تو وہ بھی مارنا آپ کو چاہتے تھے, لیکن مائی فادر واز شاٹ ڈاؤن. ہٹ آپ کے فادر. تو وہ دین آپ کی والدہ اور آپ کی خالہ, میری والدہ دے سروائیو ریسیو. تو وہ گولیاں جو ہے نا بیک سیٹ پر اسی شیشے میں سے, اسی کو گاڑی کانسٹنٹلی راؤنڈ اباؤٹ پر ٹرن کر رہی تھی, تو وہ شیشے میں سے گزری میری اور میری والدہ کے گیپ میں سے جا کے میرے والد کو ہیڈ انجریز آئی, بلٹس لگیں. اور ہی ایکسپائرڈ لیٹر آن ان دی ہاسپٹل, بٹ ہی واز ویری مارٹلی انجرڈ سی تھی. اور وہ وہاں بھی ایک کرشمہ ہوا کہ میری والدہ نے کہا بیٹا ٹیک یونائٹڈ کرسچن ہاسپٹل UCH مین بلیوارڈ پہ جو. تو ہم وہ چودھری ظہور لائی کہ جدھر گھر والے ہیں ادھر سے ہم سیدھا وہاں پہنچے. اور وہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کیونکہ ایک بیچ جو تھا بعد میں جو FSF کے بندوں کا جو بیان آیا, ایک بیچ جو تھا ماڈل ٹاؤن کے موڑ پر کھڑا ہوا تھا کہ یہاں سے میں اگر بچ کے جاتا ہوں تو دے ول ہٹ می دیئر. سو آئی ڈنٹ گو دیئر. آئی انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو ہوم آئی وینٹ ٹو UCH. اچھا, وہاں فوری طور پہ آپ پہنچے اور آپ کے فادر وہاں پہنچ کے ایکسپائر ہوئے یا؟ جی, میرے والد جب تھے ہی واز الائیو, ہی واز بریدنگ, بٹ یو نو پرفیوزلی بلڈ واز کمنگ تھی. اور میرا تمام جو تھی میرا جو انہوں نے ایسے ٹیک لگائی تھی, تمام میرا جو کوٹ ووٹ تھا بلڈ سے واز اسپیٹڈ ود بلڈ سی تھی. اور میں نے جو میرا جذباتی اتنا ہوا کہ میں نے باپ کے لہو سے اپنا منہ پر طرح مل لیا سی تھی, اور میں چیخیں مار رہا تھا. تو میری ماں اس وقت اگر ہمت نہ کرتی تو شاید میں وہاں سے ادھر نکل آیا تھا, شاید میں گاڑی کہیں درخت کو مار دیتا, کہیں اور مار دیتا. تو میری ماں آگے بڑھیں, جب میں نے چیخیں مار کے کہا امی امی ابا جان کو کیا ہو گیا, ابا جان کو کیا ہو گیا, تو میری والدہ نے بڑے ہلکی زبان میں کہا کہ بیٹا تمہیں یہ پتہ لگا تمہارے باپ کا لہو میرے پیروں میں آ چکا ہوا ہے. اسی آئی ناؤ نیڈ یو. اسی جو کچھ تھا ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوتا, اللہ پر شاکر ہو. اسی اور ناؤ یو تمام میں ڈپینڈ تمہارے پر کر رہی ہوں, اینڈ تم ہوش میں آؤ. اسی ڈرائیو سیفلی اینڈ ٹیک می. تو وہ اگر مجھے وہاں کو وہ چیخ مار دیتی ہائے جیسے ہماری عورتیں خواتین اگر وہ بخلاٹ میں آ جاتی, لیکن بھائی مدر واز اے اسٹرانگ نروس, شی واز اے گریٹ لیڈی تھی. میرے میں جو یہ جو جذبہ آپ دیکھتے ہیں یہ میری ماں کا اسی وجہ سے ایسی تھی. شی واز اے گریٹ لیڈی. تو انہوں نے کہا کہ ادھر لے چلو. اچھا, اب FIR کا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس پہ بتائیں کیا ہوا؟ اس میں یہی بات یہ ہے کہ اس میں جو تھا اپنا پہلے جاتے کے ساتھ ہی میں نے ایک ٹیلی فون کیا اپنے گھر والوں کو, اور ان کو میں نے کہا کہ بھائی یہ اس طرح یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب جس کو بتانا ہے تم بتاؤ. میں نے اپنے بھائی کو کیا. دوسرا میں نے ٹیلی فون کیا نیورو سرجن کو,
کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو کائنڈلی سوری ٹو بادر یو کہ آپ کو میں رات کو کر رہا ہوں کہ سر نو پرابلم آئی ایم کمنگ. آپ آپریشن تھیٹر لگا. پھر میں نے 2 باٹل اپنے والد کو دیا. دین 3rd ٹیلی فون میں نے کیا ایس ایس پی کو. ایس ایس پی تھا ہلاکو خان اصغر خان. ہی واز سپرنٹینڈنٹ پولیس آف لاہور. اچھا. رات کو اس وقت رات کو کوئی 1 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا تو یہ پولیس والے 7-8 بجے یہ ایس پی ڈی سی جو ہوتے ہیں نا ضلع کے, یہ 7-8 بجے کے بعد ٹیلی فون اٹھاتے ان کے پراپر جی میٹنگ میں جی ہے جی یہ ہو گئے جی سو گئے صاحب. بٹ ہی پکڈ اپ ہمسیلف سی اینڈ آئی کوڈ فیل. جب میں نے کہا کہ میں احمد رضا قصوری بات کر رہا ہوں اور یہ اصغر خان واقعہ ہو گیا اینڈ آئی ایم انفارمنگ یو اسی فارملی کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے, تو آئی کوڈ فیل کہ جیسے اس کو جھٹکا لگا ہے نا, بیکاز ہی واز ایکسپیکٹنگ ٹیلی فون فرام دی ادر کوارٹر کہ کام ہو گیا. تو ناؤ جب اس کا میری سے ٹیلی فون ہونے کا کہ وہ تو بندہ ہی بندہ اسی غلط ہٹ ہو گیا, وہ تو جس کو مارنا وہ تو زندہ ہے اسی. سو ہی سیڈ سر آئی ایم ویری سوری آئی ایم کمنگ اسی تھی آئی ایم سو سوری ٹو نو اباؤٹ اٹ. خیر وہ 40-45 منٹ کے بعد ایک گاڑی ٹرک آیا, 2 آئے, 3 آئے, 4 آئے, ایونچولی کوئی 300-400 پولیس کا بندہ, ایس ایس پی, ڈی آئی جی, کمشنر, ڈپٹی میں, ایوری باڈی ارائیوڈ ایٹ دی اسپاٹ. ایک انہوں نے وائرلیس سیٹ لگایا تھا بڑا ہیوی, اس کو انہوں نے یو سی ایچ کے اندر کھڑا کیا تھا. اس سیٹ کے ذریعے دیور ان ٹچ ود بھٹو. بھٹو واز ایٹ دیٹ ٹائم ان وائٹ ہاؤس ملتان, صادق قریشی کا گیسٹ تھا وہاں, اس کو کانسٹنٹلی دیور انفارمنگ. تو جب یہ پولیس تھی ایف ایس ایف تھی نہیں اٹیک, یہ تو پولیس آئی نا تھی, میں تو پولیس کو انفارم کرنا تھا. ایف ایس ایف کا تو میرا تعلق ہی نہیں ہے. دی لا اینڈ آرڈر از دا پولیس رسپانس. پولیس کو میں نے ٹیلی فون کیا, پولیس آ. تو اب چیز یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے بھٹو واز بینگ انفارمڈ. تو چیز یہ ہے کہ موقع پر اگر آئی جی بھی آیا ہو, انسپیکٹر جنرل پولیس بھی, لیکن پرچہ جو ہے وہ ایس ایچ او ہی کرتا ہے. انڈر دی کرمنل پروسیجر کوڈ دی کمپیٹنٹ اتھارٹی از ایس ایچ او. تو وہ تھا عبد الحی نیازی ایس ایچ او اچھرا, بیکاز دس مرڈر ٹوک پلیس ان دی جورسڈکشن آف اچھرا پولیس اسٹیشن. وہ آیا اور اس نے کہا حضور کاروائی کر لیں. میں کہا بیٹھ جاؤ. جب میں نے ڈکٹیٹ کرانا شروع کیا اور جب میں وجہ عنایت پر آیا اور میں نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام لکھا ہے کہ آپ نے نامزد کیا, نامزد ذوالفقار علی بھٹو, ولد شاہ نواز بھٹو, سکنہ المرتضیٰ لاڑکانہ. نہ وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کا ذکر ہے نہ اس کے نام کے ساتھ پرائم منسٹر ہے. میں نے وہ بات کہی جو پرماننٹ اس کا ایڈریس اور پرماننٹ اس کی آئیڈینٹی. تو وہ میں نے جب کیا تو وہ اس کے ہاتھ سے جو تھانے دار جو تھا وہ انسپیکٹر, اس کے ہاتھ سے ایسے قلم کر گئی کہ جناب. تو پھر میں نے ایک آدھے سیکنڈ 2 سیکنڈ پھر میں نے وہ دوبارہ رپیٹ کیا. تو جب اس نے ریئلائز کیا کہ یہ ہی از ناٹ بینگ ایموشنل, ہی از بینگ ویری سوبر, اور یہ نام لکھا رہا ہے, تو اس نے وہ پھٹی جو ہوتی ہے نا جس کے اوپر کاغذات ہوتے ہیں انہیں یہ دبائی تو وہ باہر چلا گیا. پہلے یہ کچا پرچہ کرتے ہیں کچے کاغذ پر, پھر بعد میں کرتے باہر چلا گیا. ہی مسٹ ہیو ٹولڈ ٹو ڈی ایس پی, ایونچولی ڈی آئی جی اینڈ ایس ایس پی بوتھ آ گئے اور انہوں نے آ کے کہ قصوری صاحب ہم چاہتے ہیں نواب صاحب کا کوئی ان کا مول پڑے سی کوئی بند ہے. آپ نے پرائم منسٹر کا نام دے دیا ہے, آپ اپنے انوائرمنٹ کے اندر کو قاتل ڈھونڈے. میں نے کہا بھائی آپ کے آنے سے پہلے میں اپنی انوائرمنٹ میں 360 ڈگری کا راؤنڈ لے جاؤں گا, میری انوائرمنٹ میں کوئی قاتل نہیں ہے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے. تو خیر وہ ڈسکشن ہوتی رہی, پھر یہ چلے گئے. پھر انہوں نے میرے کوئی رشتہ دار آ چکے ہوئے تھے جو کوئی سرکاری افسر تھے, جن میں ایک میرا رشتہ دار تھا, بریگیڈیئر تھا, وہ سارے آئے ہوئے تھے. وہ ان کو نے بھیجا کہ آپ جا کے سمجھائیں. یعنی یہ سب کوشش کر رہے تھے کہ آپ بھٹو صاحب کو نامزد نہ وزیر اعظم کا نام پرچے میں نہ آئے. تو وہ آئے تو میں نے ان کو بھی اپنے کہا, ماموں کو میں نے کہا دیکھیں آئی ایم سوری یو ہیو بین کالڈ ایٹ اے ویری آڈ ٹائم, بڑا رات کے 1:30-2 بج رہے ہیں. اگر آپ سے یہ بوجھ اٹھانے کی آپ کے قدم میں ہمت نہیں تو یو گو اینڈ ریلیکس. آئی ایم ہز سن, آئی ایم اے ممبر پارلیمنٹ, آئی ایم اے لائر, آئی نو وٹ آئی ایم ڈوئنگ, تو پلیز ڈونٹ انٹرفیئر. انہوں نے جا کے بتایا کہ بھائی یہ ہمارا بھانجا ہے لیکن بڑی
اسٹرانگ نروس کا بندہ ہے, بڑا سخت بندہ ہے. ابھی تو اس نے پیار سے ٹال دیا, ہی کین بیکم ایگریسو آلسو. تو ہم بس وہ نہیں مانتا. پھر یہ آئے ایس ایس پی ڈی, پھر کہنے لگے کہ دیکھیں ٹائم از ایسنس ان دی کرمنل میٹر, ٹائم گزر رہا ہے, آپ خود لائر ہیں. میں نے کہا بھائی پرچہ وہ ہوگا جو میں کراؤں گا, تم نے جو کوئی لکھنا ہے جو کرو کاروائی, آئی ایم ناٹ کنسرن. میں کل جا کے ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 اپنا ریٹ ڈال کے اپنا پرچہ کرا لوں گا. پرچہ وہ ہوگا جو میں کراؤں گا. ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے, نیگوشیٹ کر رہے تھے میرے ساتھ, اتنے میں وہ ڈاکٹر آیا تو اس نے کہا کہ قصوری صاحب سوری, نواف صاحب ہیز پاسڈ اوے. اب میں نے اپنے آپ کو ایسے سمیٹا ہوا تھا, اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوتا ایموشنس کو. اب میں پھٹ گیا, جس کو کہتے ہیں میں کنٹرول سے باہر ہو گیا. وہاں ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا, آئی گاٹ ہولڈ آف دیٹ اسٹک, اینڈ میں نے 2-3 اسٹکس جو تھے نا اس کے ایس ایس پی کے چوتڑوں پر ڈاز مارے, ہلاکو خان ڈاز ہوتے تھے. میں کہا گیٹ لاسٹ یو بلڈی مرڈرر, گیٹ لاسٹ. اور ڈی آئی جی نے دیکھا نا کہ ایس ایس پی کی ٹھگائی ہو گئی ہے, تو وہ شلوار قمیض, ایس ایس پی یونیفارم میں تھا, وہ شلوار قمیض, وہ نکلنے لگا. تو لائک ساؤتھ امریکن فٹ بالر میں نے بھاگ کے اس کے چوتڑوں پہ کک ماری, تو وہ رول اپ کرتے گیا. تو یہ دونوں پھر ایس ایس پی اینڈ ڈی آئی جی, وہ جو پولیس کانٹینجنٹ 200-250 کو اس کے پیچھے جا کے چھپ گئے. اب میری اپنی جو اسیسمنٹ ہے, پرابیبلی بھٹو نیو مائی ٹیمپرامنٹ, کیونکہ میں تو اس کو کٹھے بہت عرصہ کٹھے رہے, ہی نیو مائی ٹیمپرامنٹ. اس کو یہ آئیڈیا تھا کہ میں نے جب تک ایف آئی آر والا نہیں ہوگی میں نے جانا نہیں. اور یہ مین روڈ پر ہے یو سی ایچ. ابھی تھوڑی دیر میں کے بعد یہاں کوئی دودھ والا, کوئی اخبار والا, کوئی ٹانگی والا چل پڑے گا, اور پھر لاہور شہر میں خبر پڑے گی, تو یہاں ایک تماشا بن جائے گا. پرابیبلی بھٹو نے کہا ہوگا کہ میں کون سا پرچہ چاہنا, میں نے تو اگلے 20 سال میں نے پرائم منسٹر ہی رہنا ہے, تو مجھے کون پکڑ سکتا ہے, کون پکڑ, نام ہی ڈالنا ہے نا, ڈال دیتی تھی تاکہ یہ اس کو یہاں فزل آؤٹ ہو جائے, معاملہ دب جائے. یہ یہاں سے قصوری صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا, یہ جائے یہاں سے ہاسپٹل تھے. تو وہ اب آئے. اچھا یہ ڈیٹ کون سی ہے؟ یہ 11 نومبر 1974. 11 نومبر 1974. اور حملہ ہوتا ہے 10 اور 11 کی درمیانی شب, لیکن پرچہ ہوتا ہے 11 کو. تو اب وہ پھر آئے اور کہا کہ قصوری صاحب آپ نے ہمارے سبارڈینیٹ کے سامنے ہمیں گالیاں بھی دی ہیں, بےعزتی بھی کی ہے. وی آر ناٹ یوز ٹو دس کائنڈ آف انوائرمنٹ. لیکن خدا کی قسم ہمیں کوئی آپ پر گلا نہیں ہے, ہم آپ کی جہاں ہوتے اس سے بھی زیادہ ریئیکٹ کرتے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ پر کیا عزت گزر رہی ہے. تو وی آر اسمال پیپل, آپ اپنے ہاتھ سے پرچہ لکھ کے دے دیں. تو میرا ایک ہمسایا آیا ہوا تھا جو کہ کول ہیڈڈ تھا, کیونکہ بھائی تو میرے بڑے موسٹلی ویری ہائی اپ تھی, وہ تو شاؤٹ کر رہے تھے. تو اس کو میں نے کہا کہ میں ڈکٹیٹ کر, تم لکھو. تو اس نے ڈکٹیٹ کیا. اس کے بعد میں نے اپروو کیا, اس نے 2 کاپیاں بنائیں. ایک کاپی ہم نے ایس ایس پی کو دی, اور ایک کاپی پر ہم نے دستخط کروا لیا ایس ایس پی کے پلیس, یو سی ایچ, ٹائم, اینڈ اس کے سگنیچر ایک کاپی پر سی. اور اس کاپی پر اس کو کہتے ہیں فرد بیان, اس کو کے پی کے میں اس کو مراسلہ کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس کو فرد بیان, تو اس کی بنیاد پر ہو بہو اسی لینگویج میں پرچہ ہو جاتا ہے. تو اس کی بنیاد پر میں نے ایف آئی آر کی نقل لے لی, اور وہ دونوں ڈاکومنٹ میں نے فرد بیان اور وہ ایف آئی آر جو ہے, میرا ایک عزیز آیا انگلینڈ سے, اس کے ہاتھ میں نے بھیج دی اس کو واپس, تاکہ وہ کاپی سیو ہو جائے, پرزرو رکھے, کیونکہ میں نہیں پتا تھا میرے گھر پر اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا, اور تھانے کو آگ لگا سکتی ہیں, ریکارڈ جل سکتا ہے. قصوری صاحب اس کے بعد آپ نے کیس کی پیروی کو چھوڑ دی؟ نہیں, پیروی تو میں نے کی ہے, میں آئے تھے وٹنس نمبر 1. نہیں, بیچ میں ایک بار کیس تو داخل دفتر ہو گیا تھا. نہیں, وہ داخل دفتر اس لیے ہوا کہ انکوائری جو تھا آفسر تھا, اس نے ایک نوٹ لکھا کہ دی کلپریٹس آر ناٹ ٹریسیبل. اس پر آئی جی اینڈ چیف ہوم سیکرٹری دونوں کے سگنیچر ہو کے اس کو داخل دفتر کر دیا گیا. ٹریسیبل کیسے؟ ایک سٹنگ پرائم منسٹر ٹریسیبل کہاں ہوں گے؟ جب کلرز آر سٹنگ ان دی پرائم منسٹر ہاؤس تو ٹریسیبل کیسے ہوں گے؟ تو آن دس گراؤنڈ کہ سنس دی culprits are not traceable,
اس کو داخل دفتر کیا جاتا ہے اور جب کبھی پکڑے جائیں گے تو اس پر آگے کارروائی ہوگی. تو جب یہ داخلے یعنی ایک اتنا بلیٹنٹ قسم کا اس سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں, وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ کلپریٹ ہے, اکیوزڈ ہے, چلیں وہ انوالوڈ ہے یا نہیں, لیکن نظر آ رہا ہے آپ نے چونکہ نامزد کیا ہے اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے, تو آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاورفل ہے, ہم پکڑ نہیں سکتے, لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹریسیبل نہیں ہے؟ ٹریسز تو ہیں نا اس کے. راؤ رشید واز ایٹ دیٹ ٹائم انسپیکٹر جنرل پولیس, جو بعد میں پیپل پارٹی کا سیکرٹری جنرل وغیرہ بھی ہو گیا. تو یہ سارے بیٹھے ہوتے سارے, یو نو دے ور آل مکسڈ اپ. تو نیچرلی اینڈ بھٹو واز اے ٹائرنٹ. بھٹو واز ناٹ این آرڈنری پرائم منسٹر, ہی واز ویری. پھر یہ کیس کھلا کب دوبارہ؟ یہ کھلا ایسے کہ 5 جولائی 1977 کو مارشل لگ گیا. اینڈ آئی کچھ 4-5 دن کے بعد آئی کانٹیکٹڈ دیٹ ریلیشن آف مائن ان انگلینڈ کہ مجھے وہ ڈاکومنٹ بھجوا دو. اینڈ 27 یا 28 جولائی کو آئی فائلڈ اے پرائیویٹ کمپلینٹ, جسے اردو میں ہم استغاثہ کہتے ہیں, انڈر سیکشن 200 بفور سیشن جج لاہور. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں سرسری شہادت, پریلیمنری ایویڈنس. تو پریلیمنری ایویڈنس جب ہو گیا اینڈ جب بادی نظر پریما فیشائی کیس واز بلٹ اپ, اور جب وہ جو رسپونڈنٹ تھے ان کو ایز اے ایکیوزڈ نوٹسز ایشو ہو گئے, تو دین آئی فائلڈ این ایپلیکیشن بفور دی ہائی کورٹ, جس کو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا سیشن کورٹ میں کیس ہی نہیں ہوا. آئی فائلڈ این ایپلیکیشن بفور دی ہائی کورٹ. میرے جو لائر تھے وہ تھے جسٹس شیخ شوکت علی, ہی واز مائی کاؤنسل. تو وی فائلڈ اے کیس, اپنا ایپلیکیشن آن دی گراؤنڈ کہ سنس دی اکیوز آر ویری ہائی اپ, سیشن جج لاہور ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ڈسپینس جسٹس. وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پائے. لیکن بھٹو صاحب تو اقتدار سے ہٹ چکے ہوئے تھے اس وقت. بھٹو صاحب تو اقتدار سے اتر چکے تھے. تو اقتدار سے آج بھی دیکھیں نا کہ نواز شریف والے اقتدار سے ہٹ چکے ہیں, تو طاقتور پھر بھی یہی المیہ پاکستان, یہی المیہ ایکچولی آپ کے سامنے ہے. بیلیاں بھی ہو گئی ہیں, سیٹرڈے کو عدالتیں بھی لگی ہیں. تو وہ ہم نے درخواست دی کہ یہ کیس جو ہے اس کو ہائی کورٹ ان اٹس اوریجنل کرمنل جورسڈکشن میں ٹرانسفر کر لے. تو جس دن وہ لگا کیس, تو انہوں نے کورٹ نے کہا کہ یہاں تو ایف آئی آر لگی ہوئی ساتھ. تو مائی کونسل سیڈ یس ایف آئی آر رجسٹرڈ, واٹ ہیپن. اس نے کہا جی وہ اٹ واز داخل دفتر ہو گئی تھی. انہوں نے کہا کہ بلاؤ ایڈوکیٹ جنرل کو بلاؤ. تو ایڈوکیٹ جنرل بزی تھا, تو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کیم, اس کا نام تھا راشد عزیز خان, جو بعد میں چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ بنا, اینڈ ہی واز جج آف دی سپریم کورٹ آلسو. راشد عزیز خان ان کو بلایا, تو انہوں نے کہا کہ راشد عزیز خان چیک اپ ود یور کلائنٹ, میننگ دیئر بائی پنجاب گورنمنٹ, اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ اس ایف آئی آر کا کیا بنا, اور اس ایف آئی آر کے بارے میں ان کے کیا پرپوزل ہے, کیا واٹ دے آر گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. یہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہے. اس نے کہا سر مجھے 15 دن کی مہلت دیجیے, اینڈ آئی ول ریورٹ بیک ٹو یو. 15 دن کے بعد جب ڈیٹ لگی, تو ہی میڈ اے اسٹیٹمنٹ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چلان لے کے آ رہی ہے, پولیس چلان. جب وہ پولیس چلان کا کہہ دیا, تو ہم نے اپنے کیس کی لگامیں کھینچ لی, کیونکہ پرائیویٹ پارٹی کے لیے اتنا بڑا کیس پروو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اینڈ دین وہ مرج کر گیا. اچھا, اب آپ کو یہاں نہیں لگتا کہ کیونکہ اس وقت حکومت تو ضیاء الحق کی بن چکی تھی, کیا اور بھٹو ظاہری بات ہے ضیاء الحق کے ہاتھوں وکٹم تھا, ادروائز بھی, تو اب کیس آپ کا تھا, ظلم آپ کے ساتھ ہوا تھا, لیکن اس کیس کو ضیاء الحق نے اپنے لیے ایک پوٹینشیل سمجھا, اور اسی کیس کی بنیاد پہ بھٹو کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہوئی. جو آپ کی آبزرویشن ہے اس میں اسی سچائی کا عنصر ہو سکتا ہے, لیکن میں نے تو اپنے باپ کا کیس لینا تھا, چاہے وہ ضیاء الحق آتا, چاہے کوئی چودھری اللہ دیتا آتا, کوئی بھی آتا. آپ کا کہیں فوج کے ساتھ کوئی نہیں, میرا تو پرائیویٹ, میں فوج کا تھا, وہ گورنمنٹ کا کیس لے کے آتی, میں کیس تو میں نے خود سٹارٹ کیا. آئی انیشیٹڈ, یہی تو بات سمجھے جس کو یہ چھپا کے رکھتے ہیں پیپل پارٹی والے. آئی انیشیٹڈ دی کیس, آئی فائلڈ پرائیویٹ کمپلینٹ. اچھا, ضیاء الحق صاحب کو اور کوئی کیس نہیں ملا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کہ جس کیس کی بنیاد پہ وہ بھٹو صاحب کے خلاف جو ان کا کوئی گرج تھا یا وہ بھٹو کو ختم کرنا چاہتے تھے,
I think with this, یہ تو ضیاء الحق زندہ ہوتا تو he could answer, یا this question could be put to his son, اعجاز الحق. I am not in a position. میرا تو بڑا کلیئر بات ہے کہ میں نے اسی جیسے اس نے اترا میں نے کیس لے کے جانا تھا. I had to settle my account legally. اچھا اب ذرا کیس کی پروسیڈنگ کی طرف آئیں. جب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آئے 15 دن کے بعد چالان آ گیا اور گورنمنٹ نے کیس کو گورنمنٹ نے کیس کا استغاثہ شروع کر دیا. اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو استغاثے میں 41 گواہ تھے, 41 who appeared before the court. اور وہ کون لوگ تھے 41؟ اس میں یہ ریلیونٹ کون تھا؟ مسعود محمود جو بھٹو صاحب کی ایف ایس ایف کا ڈی جی, اور وہ 3 سٹار لگاتا تھا, لیفٹیننٹ جنرل کے سٹار. اس کا جو گواہی تھی وہ یہ تھی کہ بھٹو نے وہ وعدہ معاف گواہ بنا. ہاں, اس کی گواہی یہ تھی کہ بھٹو نے مجھے بلا کے کہا کہ احمد رضا قصوری ملک دشمن ہے, اس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے, یہ ملک دشمن ہے. میں نے میاں عباس کو بلایا جو کہ سزائے موت ہو گیا, جو تھا who was the director operation FSF, he was also hanged اسی کیس میں تھی. میں نے میاں عباس کو بلایا because he was director operation. میں نے کہا کہ this is the desire of the prime minister کہ احمد رضا قصوری ملک دشمن کو لے. میاں عباس نے جو ہے کانسٹیچیوٹ کیا ایک جتھا اور اس کو یہ اسائنمنٹ دی کہ احمد رضا قصوری کو مارنا ہے. یہ اسٹیٹمنٹ دی یہ اسٹیٹمنٹ دی اپنا ایف ایس ایف کے ڈی جی نے. It was supported by سعید احمد خان who was advisor national security of ذوالفقار علی بھٹو. اچھا national, he was former IG and after retirement he was national security advisor to پرائم منسٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو. اس نے سپورٹ کیا, اسٹیٹمنٹ کی تائید, یہ ریکارڈ میں موجود ہے. ہاں تو مطلب ایسے تھوڑی پھانسی لگ ہوتی ہے نا. جی اس نے اس کو ریکارڈ کیا. اور کون کون سے اہم اس میں گواہ وٹنس؟ پھر اس میں ڈی آئی جی لاہور اور وکیل خان, اسر خان, ہلاکو خان, یہ سارے جو تھے they were all اس میں بیان. اور پھر اپنا دی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ مائنس ذوالفقار علی بھٹو, سارے باقی ایکیوز کا کہ ہم نے مارا ہے. اب چیز اب جو انٹرسٹنگ چیز ہے, اب میں جب اس کو کیس تو بہت لمبا تھی. 18 مارچ کو بھٹو کو سزائے موت ہوگی. 5 ججز تھے, 5 ججز نے یونینیمسلی کر دیا. اپیل واز فائلڈ اور وہ اپنا 6 فروری کو 78 کو اس کو ہو گئی. اینڈ پھر اس نے فائل کیا ریویو, اور ریویو بھی اس کے خلاف. اب یہاں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو ہے کہ یہ پیل پارٹی ریویو کو چھپا کے رکھتی ہے, ریویو کا بتاتی ہی نہیں ہے. بھٹو فائلڈ اے ریویو آلسو اینڈ ریویو واز یونینیمسلی ڈسمسڈ. وہ 3 ججز جنہوں نے بھٹو کو بری کر دیا اپنے دانس میں, اپنے سوچ کے مطابق, انہوں نے بھی کہا کہ there is nothing in review. The decision has been given perfect according to the law. ہائی کورٹ میں چونکہ کیس چلا ہی ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں نا. اچھا ہائی کورٹ میں کتنے ججز تھے؟ 5 ججز تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو یونینیمسلی سزا موت سنائی. 5 ججوں نے. کون کون ججز تھے اس میں؟ تھے مولوی مشتاق تھے, ٹھیک ہے, گلباز خان تھے, اپنا ایس ایم ایس قریشی تھے, اپنا پھر ذکی الدین پال تھے, اور شیخ آفتاب تھے. اچھا, شیخ آفتاب واز دی آتھر جج, جس نے فیصلہ لکھا, جس نے جج فیصلہ لکھا. یہ 5 جج جو تھے یہ پھر پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ میں گئے؟ ان میں کوئی نہیں پروموٹ ہوا, ان میں سے کوئی سپریم کورٹ میں پروموٹ نہیں ہوا. اچھا اگر تو ضیاء الحق نے ان سے فیصلہ لکھوایا تو پھر ضیاء الحق نے ان کو پروموٹ بھی کرنا تھا, یا ضیاء الحق ان کو؟ اب میں یہی میں انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ دی جج who wrote the judgment, the actual judgment جو بھٹو کو سزا ہوئی وہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک پرنسپل کا تھا مرجر, the lower court کا جو فیصلہ ہے it merged into the higher court. So although it was unanimously decided کہ he is proved guilty, لیکن فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت بھٹو ہینگ ہوا. اب اس فیصلے کو بھٹو صاحب نے چیلنج کیا سپریم کورٹ پہ؟ یس, اپیل فائل کی. اچھا, ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب نے اپیل فائل کی. میں دو چیزیں میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ میں خود سپریم کورٹ کا لائر ہوں,
دن میں 2-3 مرڈر کیس جو ہیں وہ ایک بینچ کے سامنے آرگو ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایٹ دی سپریم کورٹ لیول ایک آدھا پوائنٹ رہ جاتا ہے جو کہ کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ اس کا جواب دے دو، جواب دے دیا ٹھیک تو بری ہو گیا، نہیں تو اسی سزائے موت ہوگی. اب یہ ٹھیک ہے یہاں پرائم منسٹر انوالو تھا تو چلو ایک ہفتہ دیتے، لیکن کیس ڈریگ کیا گیا. اس کے 2 ریزن تھے. ایک تو پیپل پارٹی سمجھے جتنا ڈریگ کریں گے پبلک اوپینین بلٹ اپ ہو، دنیا پولیٹیکل مائلیج ملے گی، پوری دنیا میں یہ کیس شور مچے گا جی بھٹو کے خلاف کیس چل رہا ہے، یعنی دس واز اے کیس وچ ہیڈ کیپچرڈ دی ورلڈ امیجنیشن. تو پوری دنیا میں اس کا چرچا، ملک کے اندر بھی ایک ہیجانی کیفیت ڈیولپ ہو جائے گی. دوسرا یہ تھا کہ یا بختیار اس کا ایک ذاتی معاملہ تھا، وہ وکیل تھا بھٹو کا. اس نے کہا کہ ایسا مقدمہ اگر 2-4 دن میں ختم کر دوں تو میں تو اپنے ساتھ زیادتی کروں گا. میں شام کو بیٹھ کے انٹر کانٹیننٹل میں ورلڈ پریس کو جو بریفنگ دیتا ہوں 2 گھنٹے کے بعد میں خود اپنے کانوں سے پوری دنیا کے چینل سے سن رہا ہوتا ہوں. ایسا کیس تو جلدی نہیں ختم ہے، اس کو تو لمبا کیا، بیکاز ہی واز گیٹنگ اے پروجیکشن ایز اے لائر، کرمنل لائر ان دی انٹرنیشنل ارینا. تو یہ دونوں چیزیں. اب چیز یہ ہے کہ کیس چلا لمبا ہو گیا تو ایک جج، ٹوٹل 9 ججز تھے، فل کورٹ اس وقت 9 ججز سپریم کورٹ میں، آج اب 17 ہیں، اس وقت 9 تھے. اچھا، ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے فیصلہ کیا اور یہ یہاں فل کورٹ بیٹھ گئی، اپیل 9 ججوں نے سنی، 9 ججز فل کورٹ. تو فل کورٹ بیٹھ گئی. تو ایک جج جو تھا اپنا کیسر علی خان فرام KPK، ہی ریچ دی ایج آف سپر اینویشن ریٹائرمنٹ، ایج پہنچ گیا. سو ہی اسٹیپ ڈاؤن، ریٹائر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 8 جج رہ گئے، 8 تھی. اچھا میں یہاں بھی ایک اور بھی کہہ دوں کہ ٹو بگن ود جو 4-5 ججز کی جو آبزرویشنز وہ ٹورڈز اکویٹل جا رہی تھیں، بری کرنے کی. بری کہاں اسی میں تو I was not simply a complainant, I was a lawyer also. میں تو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا ان کی آبزرویشن. مطلب کہ اگر 2-3 دن میں فیصلہ ہو جاتا تو شاید بھٹو بری ہو جاتا. تو ایک جج جو کہ جس کی آبزرویشن بریت کی طرف جا رہی تھی، ہی اسٹوڈ ریٹائرڈ، کیسر علی خان KPK سے، KPK کا. ٹھیک ہے. پھر کیس 8 ججوں نے سنا، چلتے رہے. دوسرا جج جو تھا وحید الدین جسٹس وجی الدین کے والد، ان کو برین ہیمریج ہوا اینڈ اس کی 2-3 دفعہ جن ہوئی. ڈاکٹر نے کہا کہ ہی ہیز لاسٹ ہز میموری اینڈ ایونچولی ہی ڈائیڈ. اچھا، ان کی بھی آبزرویشن پرو ایکویٹل تھی. اچھا، 7 جج رہ گئے، 7 رہ گیا، 4-3 کا فیصلہ ہو گیا. 4 ججوں نے کہا کہ پھانسی ہو. دے تھاٹ کہ بھائی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے اس کو قائم رکھا. 3 نے بری کر دیا، 4-3 کا فیصلہ. اب بتائیے یہ جو ہے، لیکن اگر وہ 2 جج رہتے، ہاں تو شاید ایک آدھا جج اور بھی مل جاتا تو پھر تو بری ہو جانی. اس کا مطلب کیس تو بھٹو صاحب کے حق میں اسٹرانگ جا رہا تھا. فیصلے اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے فیصلے. لیکن کیس تو لیگلی پھر بھٹو صاحب کے حق میں جا رہا تھا. تو آبزرویشن ہوتی ہیں ججز کی. میں تو آبزرویشن ہو سکتا ہے تحریری فیصلہ جب آتا تو ججز جو آبزرویشن کرتے رہتے ہیں تاکہ وکیل کھول کے اس کو، وکیل کو کھولنے کے لیے اس کو ضروری نہیں کہ وہ فیصلے میں بھی لکھا جائے. جیسے آپ لوگ سوال الٹا کرتے ہیں اسی اگلے کو تاکہ جواب اپنی مرضی کا پول آؤٹ کرنے کے لیے، اسی طرح ججز بھی کرتے ہیں. میرے پاس ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا آنسر ہے جو میں آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے، یہ کہا جاتا ہے جی کہ ضیاء الحق جو تھا وہ انفلوئنس کر رہا تھا ججز کو. یہ پیپل پارٹی اس کو بڑا ہائی لائٹ کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو جوڈیشل مرڈر بھی کہتی ہے، عدالتی قتل. اب چیز یہ ہے کہ اس کا آتھر جج کون ہے؟ وہ ہے شیخ انوار الحق، who was the Chief Justice of Pakistan and he was a former ICS officer, Indian Civil Service. انگریز کا ٹرینڈ انصاف کرنا قانون کے مطابق. لیٹس سے کہ اس نے جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر اس نے یہ فیصلہ دے دیا، تو وہ تو پھر ضیاء الحق کی آنکھ کا تارا ہوتا نا یہ، کہ اس نے ضیاء الحق کے پہلو سے ایک کانٹا نکال دیا. لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے کہ ودین اے ایئرس ٹائم پہلی دفعہ پاکستان میں PCO آیا اینڈ شیخ انوار الحق ریفیوز ٹو ٹیک اوتھ انڈر دا PCO. جو شخص
पीसीओ को तहत ओथ लेने के लिए तैयार नहीं है, वो सजाए मौत किसी बेगुनाह को सजाए मौत दे देगा. That's what I'm. ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट. That's what I'm going to highlight. कि वो किसी बेगुनाह को सजाए मौत दे देगा किसी का कहने पर. जो बाकी जजेस थे चार में से एक शेख अनवारुल हक हो गए. चार में एक अनवारुल हक, दूसरा था नसीम हसन शाह. अच्छा, नसीम हसन शाह ने जो बाद में कहा कि ये गलत हुआ, वो अपना कई उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो वीक लिंक भी होते हैं अपना क्या. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. नसीम हसन शाह आसिफ कोसा साहब के ससुर भी, उनके ससुर भी हैं. तो नसीम हसन शाह एंड जस्टिस चौहान एंड जस्टिस मलिक अकरम, मलिक कयूम के वालिद. अच्छा, मलिक कयूम के वालिद. इन चार जजों ने सजाए मौत, चारों ने सजाए मौत दी. और जिन्होंने बरी किया उसमें पटेल, जस्टिस हलीम और सफदर शाह, जस्टिस सफदर शाह. अब इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है, आगे इसी बात को मैंने, चीफ जस्टिस कौन बनता है इसके बाद? जस्टिस हलीम जिसने भुट्टो को बरी कर दिया. अच्छा. और वो 8 साल रहते हैं, लॉन्गेस्ट पीरियड. क्या जियाउल हक जो था उसको तो पावरफुल था, वो किसी नसीम हसन शाह को चीफ जस्टिस बनाता, चौहान को बनाता, जिसने जियाउल हक के हक में फैसला दिया, यानी भुट्टो को सजाए मौत दी. जो उसके हक में किया, उसका कांटा निकाल दिया, उसके पहलू से उसको घर भेज दिया, और चीफ जस्टिस को उसको बना रहा है वो जिसने भुट्टो को बरी कर दिया. दैट मीन के हर जज ने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया. दैट मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर. लास्टली भुट्टो जो एक एलिमेंट जो पीपल पार्टी बात छुपा के रखती है कि भुट्टो आल्सो फाइल्ड ए रिव्यू. इसी सजाए मौत के फैसले के रिव्यू, जो 4-3 का फैसला था, इसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया. एंड रिव्यू वाज, अमीर अब्बास वाज यूनानिमसली डिसमिस्ड. मुतफिका तौर पर उसको डिसमिस कर दिया. रिव्यू इन्हीं 7 जजों ने सुना, 7 जजों ने सुना, और जिन्होंने उस भुट्टो को बरी किया उन्होंने भी कहा कि देयर इज नथिंग इन द रिव्यू. अच्छा, जिन्होंने भुट्टो को बरी कर दिया उन्होंने भी कहा कि देयर इज नथिंग इन द रिव्यू, इट हैज बीन राइटली डिसाइडेड. सो वेयर इज द जुडिशियल मर्डर? इसको कैसे आप कहेंगे? अच्छा, ये जो कहते हैं कि 109 में भुट्टो साहब को दफा जिसमें नामजद किया गया था वो थी एआनत कत्ल, एआनत जुर्म, यानी उन्होंने खुद कत्ल नहीं किया बल्कि उसमें उन्होंने मदद की. 109 दफ़ा. कहा जाता है कि कभी दफ़ा 109 में लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5-10 साल सज़ा हो सकती है, लेकिन सज़ाए मौत नहीं हो सकती. ये क्यों हुई? ये डिस्कस हुआ था, दिस वाज टेकन अप बाय भुट्टो's काउंसिल एंड इट वाज रिजॉल्व्ड एंड देयर वाज मैनी, इसको मैं ज़ुबानी याद नहीं, देयर मैनी साइटेशन दी गई जिसमें कि 109 में सज़ाए मौत हुई. देखें भुट्टो का केस, फिर मैं आपको जान, इट वाज उसको पुट प्रोसिक्यूशन ने बड़े अपने अंदाज में किया. कैसे किया? उन्होंने कहा कि द अक्यूज्ड जुल्फकार अली भुट्टो जो है, ही वाज ए प्रोटेक्टर ऑफ पीपल्स राइट, प्रिविलेजेस, प्रॉपर्टी एंड उनकी इज्जत नफ्स का प्रोटेक्टर था एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव. व्हेन ए प्रोटेक्टर बिकम ए मर्डरर, now this is important, when a protector जिसको जो मुहाफिज है वो कातिल बन जाए तो उस माशरे में किसी की क्या हिफाजत कौन करेगा या उसकी जान कहां से? This was the case put up by the prosecution. It was a case of a protector having reduced himself to a murderer, कि एक मुहाफिज जो है वो कातिल बन गया. जब ये केस चल रहा था, 7 जज सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त क्या ये चहमगुइयाँ होती थी? ऐसे मीडिया तो नहीं था जैसे आज मीडिया है, लेकिन क्या ये चहमगुइयाँ होती थी कि इस केस को ज़ियाउल हक अपने हक में इस्तेमाल कर रहा है और ज़ियाउल हक इस केस पे इन्फ्लुएंस कर रहा है अपना, और ज़ियाउल हक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से भुट्टो को फांसी देगा? नहीं, मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अमीक तालिब इल्म हूँ तारीख का. कोई आर्टिकल्स ऐसे लिखे जा रहे हैं, कोई आर्टिकल अखबारों में इदारिये लिखे जा रहे हैं, बाद में उसके जाने के बाद ये सारी कहानियां शुरू हुई. तो ये क्या वजह है कसूरी साहब कि आपके वालिद का कत्ल हुआ? ये कोई अफसाना तो नहीं है ना? कत्ल हुआ आपके वालिद का हुआ, और कातिल एफएसएफ, आप कह रहे हैं कि एफएसएफ का सरबरा खुद कह रहा है कि ये वादा माफ गवाह बन रहा है. फिर ये पीपल्स पार्टी 50 साल से जो कहती है कि ये अदालती कत्ल है और भुट्टो शहीद है और भुट्टो के साथ बहुत ज्यादती हुई है, तो ये फिर यानी कत्ल भी भूल गई दुनिया, मकतूल को भी दुनिया भूल गई. दुनिया एक
اس قاتل کو یاد رکھ رہی ہے جس قاتل کو سپریم کورٹ نے کہا کہ قاتل ہے. یہ بیانیہ کیسے تبدیل ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ کامیابی پیپلز پارٹی کی ہے کیا؟ یہ چیزیں ہوتی جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں لا آف نیمسس. جھوٹ جو ہے نا اس سر چڑھ کے آتا ہے, لیکن ایونچولی سچائی جو ہے وہ جھوٹ پر غالب آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں لا آف نیمسس, پوئٹک جسٹس. اب آپ نے دیکھ لیا نا کہ لاڑکانے کی سیٹ, اپنے گھر کی سیٹ, بھٹو والی سیٹ ہار گئے تھی, اور یہ شرنک کر رہی ہے پارٹی تھی. اور میرے اسیسمنٹ کے مطابق بھٹو خاندان اور شریف خاندان کا یہ اختتام ہے, سیاسی طور پر اختتام ہے, ختم. آپ کو کبھی کوئی گلٹ تو فیل نہیں ہوا کہ یہ بھٹو شاید اس میں نہ انوالو ہوتا؟ اور ہاں قتل تو ہوا ہے, قاتل کوئی تو ہوگا, قاتل زید بکر کوئی بھی قاتل ہوگا, لیکن شاید بھٹو قاتل نہ ہوتا اور کہیں بھٹو کو غلط پھانسی تو نہیں لگی. کہیں آپ کو کبھی کوئی یہ کانشیس میں کوئی گلٹ فیل؟ نیور, آج تک نہیں, آج تک نہیں. مینی اے ٹائم میں نے خود بھی اپنے آپ کو سوال کیا, جواب یہ لکھتا کہ he was rightly hanged. اچھا, وہ جو 4 جج, جن 4 ججوں نے سزائے موت سنائی, ان میں سے ایک آپ نے بتایا کہ پی سی او کے تحت انہوں نے حلف نہیں اٹھایا, باقی 3 کہاں گئے؟ باقی 3 نارمل اپنی سروس پوری کر کے ریٹائر ہو گئے. اچھا, وہ جو 4 تھے جنہوں نے فیصلہ سنایا, کبھی انہوں نے بعد میں کسی جگہ پہ اس کا ذکر کیا کہ یہ فیصلہ ہم نے کسی دباؤ کے تحت کیا, یہ غلط فیصلہ ہوا؟ نسیم حسن شاہ صاحب نے کہیں کیا ہے, لیکن he was a weakling, unfortunately. He was a weakling. ججز فیصلے کرنے کے بعد بیان نہیں دیتے. اچھا, وہ جو 3 جج جنہوں نے بری کیا, کیا انہوں نے بعد میں کبھی, ان میں سے ایک چیف جسٹس بن گئے جسٹس حلیم, انہوں نے کبھی پوسٹ ریٹائرمنٹ کبھی کہیں کوئی بات کی کہ یہ ہم میں تو دیکھو ہم تو سرخرو ہوئے, ہم اس خون میں شامل نہیں ہیں, ہم اس قتل میں شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں, ایک تو جج جو تھا غلام صدر شاہ, وہ تو بھاگ گیا. کراسڈ افغان بارڈر. اچھا, رات کی تنہائی میں. اس وقت جج تھے؟ جج سپریم کورٹ. تو کیوں بھاگنے کی ضرورت کیا پیش ہے؟ وہ جب ان کو اپروپ کیا گیا ان کے ایکڈیمک ریکارڈ کو, تو ہی اس زمانے میں جو ہوتے تھے کو ایف اے یا بی اے کے بعد یو کوڈ ڈو دی بار, اینڈ ہی ہیز نو ڈگری آف میٹرک. اچھا, اور تیسرے جج جو تھے؟ تیسرا جج پٹیل تو بڑا ویری گڈ جج. اچھا, پارسی. جو جسٹس حلیم جن کو چیف جسٹس بنایا گیا, ان کو چیف جسٹس کیوں بنایا ضیاء الحق نے؟ اچھا, اس وقت کیا جج کی سینیورٹی پہ چیف جسٹس بنتا تھا جیسے آج سینیورٹی پہ بنتا ہے, یا اس وقت جو حکمران تھا اس کا پریروگیٹو تھا کہ وہ کسی کو بھی چیف پریروگیٹو تھا آپ کے سامنے؟ اس کے بعد سجاد علی شاہ جو تھا جونیئر جج تھا, جس کو اپنا چیف جسٹس بنایا گیا, اس کے بعد اس پر وہ اپنا اسی کی کورٹ نے پھر اس کو اس کے اپوائنٹمنٹ کو اللیگل ڈکلیئر کیا, اسٹیپ ڈاؤن ہوا, پھر اس کی کورٹ پر حملہ کیا نواز شریف وغیرہ نے سارا کوئی. تو وہ بھی اس لیے اپنا سارا کورٹ ووٹ بیٹھی کہ اس نے جو نواز شریف نے جو اپنی امینڈمنٹ کی 58(2)B, جس میں کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور تھیں کہ ہی کوڈ ایٹ اینی ٹائم ڈیزالو دی پارلیمنٹ, سینڈ دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری ہوم اینڈ کال فار دی الیکشنز. یہ ایک فوج نے ایک سیفٹی ویلو نکالا تھا. سیفٹی ویلو یہ تھا کہ بجائے مارشل لگانے کے, دی پریزیڈنٹ آف پاکستان بینگ دی کمانڈنگ چیف آف دی آرمڈ فورسز, تو دے ول بریف دی دیئر کمانڈنگ چیف کہ چیزیں بڑی ابتر ہو گئی ہیں, ملک میں سسٹم نہیں چل رہا, اینڈ دے وڈ وسپر انٹو دی ایئرز آف دیئر کمانڈنگ چیف, اینڈ کمانڈنگ چیف جو ہے ول ایکسرسائز پاور اور اسمبلی ڈیزالو کر دے. اس 58(2) جو فاروق لغاری نے بے نظیر کے خلاف بھی کیا, نواز شریف کے خلاف ہوا, تو اس کو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے راستے میں ایک بہت بڑا ایک رکاوٹ ہے, اس کو انہوں نے ریموو کر دیا. سجاد علی شاہ نے اس پر سٹے دے دیا. سجاد علی شاہ نے کہا کہ یہ جو ترمیم دی ہے یہ آئین کی جو ترتیب ہے, اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے, اس کو تبدیل کر رہی ہے. تو اس نے اس پر اپنا
اسٹے آرڈر دے دیا, اور اس کے جو اسٹے آرڈر دینے کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے 1997 میں نون لیگ نے حملہ کیا سپریم کورٹ پر. تو یہ ساری جسٹس حلیم کو کیوں بنایا چیف جسٹس ضیاء الحق نے؟ I wish I could tell, I can't speak on behalf of. کیا وہ موسٹ سینئر جج تھے, موسٹ جونیئر جج تھے, مڈ کریئر تھے؟ لیکن میں تو اس سے اینگل سے کہہ رہا ہوں, لیٹس سے کہ ایون اف ہی واز اے سینئر, اگر ضیاء الحق کی انٹرسٹ ہوتی تو وہ کسی اور کو بنا سکتا, کسی اور کو بنا سکتا. اس وقت ایسا بھائی وہ تو ڈکٹیٹر تھا. اگر مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سجاد علی شاہ کو آؤٹ آف ٹرن چیف جسٹس بنا سکتی ہے, تو ضیاء الحق کو کون روک سکتا؟ ضیاء الحق کو کون روک سکتا تھا؟ ہی واز آل پاورفل. اور جو بقول پیپل پارٹی کے جو کہ اس نے کہنے پر پھانسی لگا دی گئی, تو وہ وڈ ہی لائک کہ جس بندے نے ذوالفقار علی بھٹو کو بری الزمہ ڈکلیئر کر دیا اس کو چیف جسٹس بنائے. اگر وہ سینئر بھی ہوتا تو پھر جونیئر کو بناتا. اس کے سامنے تو کوئی قانون کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں تھا. So therefore یہ جو میں نے دلائل دیے ہیں, یہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر جج نے اپنے ضمیر کے مطابق, جنہوں نے سمجھا کہ یہ بری الزمہ ہے, اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے بری کر دیا. جنہوں نے سمجھا کہ یہ رائٹلی ہی ہیز بین سینٹنسڈ ٹو ڈیتھ, اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے یہ کر دیا. سو ایوری ون, it was a split decision but everyone decided according to their. جو 5 جج ہائی کورٹ کے تھے جنہوں نے سب سے پہلے سزائے موت دی, 5 ججوں, ان 5 ججوں میں سے کبھی کسی نے بعد میں کہا کہ یہ بڑا غلط ہو گیا ہم سے؟ نہیں, کب کسی نے کہا. صرف یہ کہتے ہیں کہ ان کا جو پیپل پارٹی, میں خود ہی بتاتا ہوں آپ کو, پیپل پارٹی کا ایک آرگومنٹ ہے کہ ہم نے اپنا جو ہے مولوی مشتاق کو چیف جسٹس نہیں بنایا تھا, بنا دیا تھا سردار اقبال کو. تو مولوی مشتاق کے ذہن میں ایک کھندک تھی. وین جب ضیاء الحق آیا تو ہی واز ایلیویٹڈ ایز چیف جسٹس, اس نے اس کھندک کو, اس ذاتی انات کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ہی وینٹ آؤٹ آف وے, اور اس نے بھٹو کو سزائے موت دے دی. اب نہ یہاں اسٹاپ ہو جائیے. بات یہ ہے کہ بھٹو واز ناٹ سینٹنسڈ ٹو ڈیتھ آن پنجاب ہائی کورٹ ڈیسیژن. پنجاب ہائی کورٹ ڈیسیژن مرج انٹو سپریم کورٹ, اور جب وہ مرج کر گیا, ایون اف ہی واز بائسڈ, تو اس فیصلے پر وہ سزائے موت نہیں ہو رہا, وہ فیصلہ ہو رہا سپریم کورٹ کے. اور سپریم کورٹ میں دس پوائنٹ واز نیور ریزڈ کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج بائسڈ ہے. اچھا, اگر فرض کریں مولوی مشتاق بائسڈ تھا بھی, اس کے اندر کوئی خندق تھی بھی بھٹو صاحب کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف, تو باقی 4 جج جو ہیں اس کے وہ میجورٹی وہ کہہ دیتے کہ بری ہم کر رہے ہیں, بری کرتے تھے. اچھا, کسی جج نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, گلٹ جن 3 ججوں نے بری کیا سپریم کورٹ میں, انہوں نے بالکل بری کر دیا, یا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو سزا موت نہیں بنتی, ان کو عمر قید بنتی؟ نہیں, کمپلیٹ بری کر دیا. انہوں نے بری کس بنیاد پہ کیا؟ آخر انہوں نے اپنے فیصلے میں کچھ تو لکھا ہوگا. انہوں نے کچھ جو تھوڑی بہت جو کنٹرڈکشنز وغیرہ آئیں, ان کو ہائی لائٹ کیا اپنے ذہن کے مطابق, اور انہوں نے کہا کہ یہ کنٹرڈکشن جو ایکچولی بنیادی جو اصول ہے فقہ کا, وہ یہ ہے کہ دی بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اٹ گوز ٹو دی اکیوزڈ, ملزم کو شک کا فائدہ. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکیوز از اے موسٹ فیوریٹ چائلڈ آف کرمنل لا. سارا کرمنل لا جو ہے وہ اکیوز کے ارد گرد گھومتا ہے کہ اس کو محفوظ کیا جائے انٹل ہی از پروو گلٹی. تو چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں کو ایگزامن ہوا. اینڈ یہ 41 گواہ تھے, 41 گواہ تھے, ان کی گواہی کے علاوہ بھی کوئی ثبوت ملا بھٹو صاحب کے خلاف؟ there was also ایک ڈاکومنٹ بھی لگایا گیا, کیونکہ میرے بارے میں روز ایک انٹیلیجنس رپورٹ جا رہی تھی. یہ بھی آرگو ہوا یا بختیار نے کہ جی وہاں ولی خان تھا, وہاں بزنجو تھا, وہاں فلاں تھا, تو وائی شوڈ احمد رضا ذوالفقار بھٹو چیز احمد رضا قصوری, وہاں اور بھی بڑے بڑے لوگ تھے ان کو. تو اس پر پھر اس میں جو ہے ایک سوال اٹھایا کہ احمد رضا قصوری واز نو باڈی کہ جس کو بھٹو چیز کرے. تو یہ سوال باقاعدہ
سپریم کورٹ نے اپنے آپ اٹھایا اور اس کو ریزالو کیا. یعنی میں ذرا دیکھنے والوں کے لیے سوال کو آپ آسان کروں کہ غوث بخش مسنجو جیسا شخص موجود ہے, مفتی محمود جیسا شخص موجود ہے جنہوں نے پی این اے کی موومنٹ چلائی, پھر سردار عطا اللہ مینگل حکومت کا تختہ الٹا بھٹو سامنے, یعنی بھٹو نے ان کو نہیں مروایا, بھٹو نے احمد رضا قصوری کو کیوں مروانے کی کوشش کی؟ اس کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس کا ایک ہیڈنگ بنایا کہ واز احمد رضا قصوری اے نان اینٹی, یہ اس کی ہیڈنگ ہے, واز احمد رضا قصوری اے نان اینٹی. اس پر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جس طرح ہر روز اس پر رپورٹس جا رہی تھیں اور ان کے سائڈ لائن پر بھٹو کہتا ڈگ اٹ مور اور ساری انفارمیشن دیتا, وائی واز ہی دیٹ مچ انٹرسٹڈ if he was a nobody. اس پر سپریم کورٹ ایونچولی کہتی ہے کہ احمد رضا قصوری might be a nobody for rest of the world but not for not Zulfikar Bhutto. The type of speeches, پھر انہوں نے میری speeches لگائی ہیں جو آپ نے اگریسو اسپیچز, ان کے پورشن لگائے فلور پہ اسمبلی کے فلور پہ بھٹو کے خلاف, اس پر جو بھٹو ریئیکٹ کر رہا ہے, مثلا ایک میری تقریر اس پر بھٹو کہہ رہا ہے کہ مسٹر اسپیکر صاحب, this man has become absolute poison for us. Enough is enough. We will not tolerate him any further. We will sort him out. اس کے دو مہینے کے بعد یہ میرے والد پر سارٹ آؤٹ ہو گیا. تو انہوں نے یہ ساری جو تھیں میری تقریریں جو میں نے ایٹ دی فلور آف دی ہاؤس, اور اس پر بھٹو جو اپنا ریٹارٹ کرتا ریئیکٹ کرتا, وہ ساری یکساں پوزیشن میں لگائیں اور یہ ثابت کیا کہ وہ ٹھیک ہے بڑے نام ہوں گے, بٹ here was a man who was hitting him hard at the floor of the house, and Bhutto had a grouse and grudge against this man. اور اس کی کانسٹنٹ رپورٹ جا رہی ہیں, کانسٹنٹ رپورٹ. وائی شوڈ ہی بی انٹرسٹڈ؟ ایف ایس ایف کا جو ہیڈ ہے, جو ڈی جی تھا, بلکہ اس میں یہ بھی ہے ایک رپورٹ میں نے کہا eliminate him. یہ رپورٹ کورٹ میں ریکارڈ کے ساتھ لگی ہے, یہ بھی فیصلے کے ساتھ لگی ہوئی ہے, یعنی ایف ایس ایف کو کہا کہ ختم کر دو, قصوری صاحب کا کام تمام. اچھا, وہ جو مسعود محمود اپنے دام میں پھنس گیا نا, مسعود محمود نا ڈی جی جو تھا, مسعود محمود یہاں سے بھاگ کیوں گیا پھر پاکستان سے؟ Naturally, thought کہ there might be a reaction of the People Party. اور بڑے تھوڑے ہوتے ہیں کہ میں اس سارے کیس کو پرسو کرنے گواہی کہ مجھے نہیں نظر آتا تھا کہ پیپل پارٹی گلی گلی میں بیٹھی ہوئی ہے. بٹ I survived. Not for a day I went out of this country. I stayed here. سزائے موت بھٹو صاحب کے ساتھ کتنے لوگوں کو ہوئی اس کیس میں؟ اس میں 3 اور کو ہوئی. کون کون لوگ تھے؟ ایک اپنا صوفی غلام صاحب, انسپیکٹر صوفی غلام صاحب, اپنا ایک رانا ارشد, یہ بھی ایف ایس ایف کا تھا, میاں عباس, ہی واز ڈی آئی جی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل ایف ایس ایف کا. یہ پولیس کا یا ایف ایس ایف؟ ایف ایس ایف کا تھا, میاں عباس. ان تینوں کو جن لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا تھا وہاں پہ, ان میں سے تو ان میں کوئی بھی شامل شامل تھے ایگزیکیوشن میں. میاں عباس تو وہاں موجود نہیں تھا. میاں عباس تو تھا نا پلانر تھا, جس نے یہ جتھا بنایا, اور باقی جو ہیں جو ایگزیکیوٹ کیا وہ انسپیکٹر صوفی اور رانا ارشد. اور ایک اور بھی تھا, اسی مجھے نام لیا, یہ 4-5 تھے. اچھا, 4 لوگوں کو سزا موت ہوئی. 4 ایف ایس ایف کے, 5 بھٹو. اچھا, یہ 5 لوگوں کو سزا موت ہوئی. پیپلز پارٹی نے اپنے پچھلے دور حکومت میں 2008 سے 2013 میں بابر اعوان صاحب جو کہ لا منسٹر تھے, تو بابر اعوان صاحب نے ایک ریفرنس سپریم کورٹ میں داخل کیا کہ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا. 2 سوال, ایک تو یہ کہ کیا اس ریفرنس سے کیا بھٹو صاحب کو آج ایکویٹل ہو سکتا ہے یا آج وہ ایگزیجریٹ ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ کیا اتنے پرانے کیس میں, جو 40 سال پرانا اس وقت کے مطابق, تو کیا اس قسم کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ اتنے پرانے کیس میں آپ 40 سال کے بعد جائیں سپریم کورٹ میں اور ایک ریفرنس صدارتی لے کے؟ دیکھیں, اٹ واز ٹوٹلی ایک ایسا بیس لیس کیس تھا جس کا کوئی نہ سر نہ پاؤں, صرف ایک فیس بنانے کے لیے. اور آئی بلیو ہی ٹوک اے ویری فیبلس فی ان دیٹ کیس. تو وہ فیس بنانے کے لیے ایک کیس فائل کر دیا گیا. ایز یو رائٹلی سیڈ کہ ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہے. اگر لمیٹیشن لا نہ ہو تو لوگ 50 سال کے بعد آئیں گے تو جناب سے ٹھہرنا سی, نواں ایویڈنس سامنے آ گیا ہے, اس کی روشنی میں کیس کو دیکھ لیں. دین اٹ ول بی ان اینڈنگ. لا بلیوز دیٹ فائنلی دی litigation come to a grinding halt.
اسی لیے لا آف لمیٹیشن رکھا ہوا ہے, اور لا آف لمیٹیشن جو ہے اس کی اپلیکیشن ہے ود دی پریزنٹیشن آف یور کیس, ود دی اپیل, ود دی ریویو, اس کا ڈیٹ, اس کے بعد آپ فائل کریں تو دین آن اے ٹیکنیکل گراؤنڈ یو آر ہٹ بائی اسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے بھائی آپ کا لمیٹیشن پیریڈ میں آپ نہیں گئے. اینڈ ون آف دی پرنسپل از دیٹ پرسن جس کا کوئی گراؤز ہے, جس ہی وانٹ ٹو ٹیک میٹر ٹو دا کورٹ آف لا, ہی شوڈ بی ویجیلنٹ اباؤٹ ہز رائٹ. اے پرسن ہو از ناٹ ویجیلنٹ اباؤٹ رائٹ, the court cannot do anything, you see. So you have got to be vigilant. یہ تو آپ کا پہلا جواب آ گیا کہ it was very delayed. بہرحال اس نے فائل کر دیا, اور کوئی تقریباً آپ کو پتا 20-25 دن اس پر خوب گہما گہمی رہی, آپ کی میڈیا نے بھی اسی بڑا, اور وہ سا یک طرفہ تھا. کورٹ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسری سائڈ کون ہے اور دوسری سائڈ کا کیا موقف ہے. وہ صرف اس نے جو اپنا موقف کیا اس پر وہ کام چل رہا تھا. مجھے بہت سارے آپ جیسے دوستوں نے کہا کہ قصوری صاحب آپ وائی ڈونٹ یو جوائن دس لٹیگیشن, یو آر اے کمپلیننٹ, یو آر دی مین پارٹی. میں نے کہا یہ ایونچولی یہ میرے بغیر فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے. وائی شوڈ آئی گو آن مائی اون, وائی شوڈ آئی شو دیٹ ایگزیوبرنس کہ میں خود جا رہا ہوں تھی. یہ کورٹ مجھے خود ہی بلائے گی. اینڈ ایونچولی کورٹ نے جب دیکھا, اس کو نظر پڑی کہ بھئی اس میں تو کمپلیننٹ بھی ہے, اینڈ ہی از اے پرائیویٹ کمپلیننٹ, اور وہ کمپلیننٹ اس کورٹ کا بڑا سینئر لائر بھی ہے. تو دین دے ایشوڈ سمنس ٹو می کہ پلیز آن ڈیٹ سو اینڈ سو اپیئر, اور ساتھ ہی انہوں نے ڈائریکشن دی رجسٹرار کو کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس آوان نے لگائے ہیں اپنے اس ریفرنس کے ساتھ, انڈر آرٹیکل 187 ریفرنس کے ساتھ لگائیں, پورے کے پورے ڈاکومنٹس کی جو ہے کاپیز وہ قصوری صاحب کو فری آف کاسٹ دی جائیں. وہ جب آ گئے, خیر مجھے ڈاکومنٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, میرے تو سارا کیس میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے, ڈیٹیں ویٹیں ہر چیز تھی. تو میں نے کوئی 90 کے صفحے کا اس کا ریجوائنڈر لکھا, کیونکہ میں اس کی روز جو پروسیڈنگ دیکھتا تھا نا, کورٹ میں نہیں جاتا تھا, لیکن میں اس کو بڑا منیوٹلی دیکھ رہا تھا تھرو میڈیا, تو میں نوٹ کرتا جا رہا تھا. تو میں نے اس کے ایک ایک پوائنٹ کا جب جواب دیا اور میں نے اپنا کیس لے کیا, تو عدالت کی تو آنکھیں کھل گئیں. یہ جو میں نے ابھی جو پوائنٹس میں نے ریز کیے, اپنا کورٹ جو تھی انڈر دی کنٹرول آف ضیاء الحق تھی, اس کا بھی ابھی میں نے آپ کو ڈاکومنٹ دیا. یہ ساری چیزیں میں نے وربیٹم 1 2 3 کہ بھائی انہوں نے ریویو بھی فائل کیا, اس کو بھی چھپا کے رکھتے ہیں, سارا میں نے ایک ترتیب میں ایک سیریٹم میں نے سارا ذکر کیا. اب جب کہ میرا موقف آ گیا کورٹ کے سامنے, تو کورٹ نے میری جو پریزنٹیشن تھی اس کو کوشچن بنا کر جب بابر وان کو پٹ کرنا شروع کیا, تو بابر وان واز آف ہز گارڈ. اس کے بعد جواب ہی نہیں تھا, کیونکہ جھوٹ کے تو کوئی پیر نہیں ہوتے. وہ ون یونیلیٹرلی چل رہا تھا. جب میرا موقف آ گیا اور میرے موقف کو کوشچن بنا کے کورٹ نے اس کو کوشچن پٹ, he was absolutely off guard, he had no answer. اس کے میں then he lost his temper. جب اس کو کورٹ نے سوال کرنے شروع کیے میری پریزنٹیشن کی بنیاد پر, he lost his temper, then his license was cancelled. اور وہ کیس ابھی تک جو ہے وہ داخل دفتر ہو گیا ہوا ہے, and it will never come up before the court.